نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ ملک بھر سے اور بیرون ملک سے بہت سارے احباب سوالات پوچھتے رہتے ہیں۔ جو نئے سننے والے سامعین ہیں ان سے گزارش ہوگی کہ آپ اپنے سوالات ہمارے اس ای میل پر بھیجا کریں، markaz.edu87@gmail.com۔ میں اس کی سپیلنگ دہرا دیتا ہوں، markaz.edu87@gmail.com۔ اور آپ کو یہ ای میل ایڈریس جو ہے وہ ہمارے یہاں اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا۔ تو ہمارے نئے سامعین اپنے سوالات اگر بھیجنا چاہیں تو اس ای میل ایڈریس پر بھیجا کریں۔ شروع کرتے ہیں پہلے سوال سے۔ پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے محمد طاہر صاحب اوکاڑا پاکستان سے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ میں ایک دفتر میں کام کرتا ہوں اور کام کے دوران دفتر کا انٹرنیٹ ذاتی ضرورت میں استعمال کرتا ہوں، مثلاً فیس بک دیکھنا یا یوٹیوب پر بیان وغیرہ سننا یا اپنی سی وی کو اپڈیٹ کرنا، تو کیا میرے لیے ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر آپ جس دفتر میں کام کرتے ہیں اس دفتر کے جو ہیڈ ہیں یا کمپنی میں کام کرتے ہیں، کمپنی کا جو مالک ہے، اگر صراحتاً اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ انٹرنیٹ اپنی ذاتی ضرورت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، اگر صراحتاً اس کی طرف سے اجازت نہیں لیکن عرفاً اجازت ہے۔ عرفاً کا معنی کہ جب آپ کے ہیڈ کو یا فیکٹری وغیرہ کے مالک کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں صاحب اپنی ضرورت کے لیے، جو ان کی ذاتی ضرورت ہے، انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، تو باوجود اس بات کے کہ ان کو علم ہو جاتا ہے کہ فلاں صاحب نے انٹرنیٹ استعمال کیا ہے یا کرتے ہیں، اور وہ اس کو سن کر خاموش ہو جاتے ہیں، تو ان کا خاموش ہو جانا اس کو عرفی اجازت کہتے ہیں۔ تو جس طرح صراحتاً اجازت دے دے تب بھی آپ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، اور اگر عرفاً اجازت ہو کہ اس کو علم ہو جائے اس کے باوجود وہ نہ روکے، خاموش ہو کر اور اس کی گویا تائید کرتا ہے، تو آپ کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اور اگر اس کمپنی یا اس فیکٹری کی جانب سے انٹرنیٹ کے ذاتی استعمال پر پابندی ہو یا عرفاً پابندی ہو کہ جب بھی کسی آدمی کا ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے تو اس پر غصہ ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، نالاں ہوتے ہیں، تو یہ عرفاً اجازت نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہو کہ صراحتاً منع ہے یا عرفاً منع ہے تو آپ کے لیے ذاتی ضرورت کی بنا پر انٹرنیٹ کا استعمال کرنا درست نہیں ہے، آپ استعمال نہ کریں۔ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان جس کمپنی میں یا جس فیکٹری میں یا جس آفس میں کام کرتا ہو اور انٹرنیٹ پر اس کو اپنی ذاتی ضرورت کے لیے استعمال کرنا پڑتا ہو، تو کمپنی کے مالک سے یا اس فیکٹری کے جو باس ہیں ان سے صراحت کے ساتھ اجازت لے لی جائے۔ اگر وہ اجازت دے دیں تو انٹرنیٹ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن گزشتہ جو تفصیل ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ شفیق احمد صاحب سرگودا سے آپ سوال پوچھتے ہیں کہ میری آنکھ کے پاس ایک دانہ بنا ہوا ہے جس سے پانی آتا رہتا ہے، وضو کر کے نماز پڑھتا ہوں تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر نہیں ہوتی تو کیا کیا جائے؟ اگر کسی شخص کے دانہ ہے، جس طرح کے بھائی شفیق صاحب کی آنکھ کے قریب دانہ ہے جس سے پانی رستا رہتا ہے، اس کا جواب تھوڑا تفصیل طلب ہے۔ وہ یہ کہ اگر پانی مسلسل رستا رہتا ہے، بہتا رہتا ہے، اور ایک نماز کا جو وقت ہے اس وقت کے دوران آپ وضو کر کے اپنے فرض ادا کر لیں، اتنا بھی وقت آپ کو نہیں ملتا تو آپ شرعاً معذور ہوں گے۔ مثلاً صبح کی نماز کے ہمارے پاس 2 گھنٹے ہیں، 1.5 گھنٹہ ہے۔ اب ان 2 گھنٹوں کے درمیان ایسا شخص ہے کہ اس کے دانے سے پانی مسلسل بہتا رہتا ہے، اتنا دیر بھی پانی ٹھہرتا نہیں ہے کہ یہ شخص وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد اپنے وقت کے فرائض پڑھ لے، تو ایسا شخص شرعاً معذور کہلائے گا۔ اگر آپ کی نوعیت ایسی ہے کہ مسلسل پانی بہتا رہتا ہے،
آنکھ کے قریب والے اس دانے سے تو آپ شرعاً معذور ہوں گے۔ معذور کا حکم یہ ہے کہ جس وقت نماز کا وقت شروع ہو جائے ایک مرتبہ وضو کر لے اور اس وضو کے ساتھ اس وقت کے فرائض، واجبات، سنن، نوافل، قرآن کریم کا پڑھنا، یہ تمام امور جو وضو کے بغیر نہیں ہو سکتے وہ اس ایک وضو سے سر انجام دے سکتا ہے۔ بھلے اس دوران اس کے جو دانہ ہے وہاں سے پانی بہتا رہے تو اس پانی کے بہنے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ شرعاً معذور ہے۔ اور اگر صورتحال ایسی ہے کہ آپ کے چہرے پر جو دانہ ہے وہ دانہ بہتا تو ہے لیکن اتنا نہیں بہتا کہ آپ کو وقتی نماز میں مثلاً صبح کی نماز ہی ہم لے لیتے ہیں، صبح کی نماز پڑھنے کے لیے اتنا وقت بھی مل جاتا ہے کہ جس سے آپ وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد آپ اپنے فرض پڑھ لیتے ہیں، اتنا وقت ملتا ہے تو آپ شرعاً معذور نہیں ہیں۔ بس آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس پانی کے رکنے کا انتظار کریں، جو ہی پانی رکے فوراً وضو کر کے آپ اپنے فرائض پڑھ لیجئے۔ تو بس دیکھنا یہ آپ کے ذمہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے اس دانے سے بہنے والے پانی کی نوعیت کیا ہے، آپ شرعاً معذور قرار پاتے ہیں یا معذور قرار نہیں پاتے۔ دونوں صورتوں کو حکم میں نے عرض کر دیا ہے۔ خبیب احمد صاحب سندھ سے آپ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن آج کل الٹرا ساؤنڈک گرافک کے ذریعے پتہ کر لیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، تو کیا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بچے کی جنس معلوم کر لینا یہ آیت قرآنی کے منافی تو نہیں؟ یہ میرا اعتراض نہیں، بس اشکال دور کرنا چاہتا ہوں۔ اس حوالے سے دو باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ علم غیب کہتے کسے ہیں۔ محدث عظیم حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ اپنی کتاب المحند علی المفند کے صفحہ نمبر 88 پر لکھتے ہیں علم غیب کا معنی، فرماتے ہیں فَإِنَّ الْغَيْبَ الْمُطْلَقَ فِي الْإِطْلَاقَاتِ الشَّرْعِيَّةِ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ وَلَا إِلَى دَرْكِهِ وَسِيلَةٌ وَلَا سَبِيلٌ۔ فرماتے ہیں کہ شریعت مطہرہ میں جب بھی غیب بولا جائے گا، لفظ غیب، تو اس سے مراد وہ چیز ہوگی کہ جو ایسے حاصل کی جائے کہ جس پر کوئی دلیل موجود نہ ہو، کہ جس پر پہنچنے کا کوئی ذریعہ موجود نہ ہو۔ اگر کوئی چیز کسی ذریعہ سے معلوم ہو جائے، اگر کوئی چیز کسی کے بتانے سے اور دلیل سے معلوم ہو جائے تو اسے غیب کہتے ہی نہیں ہیں۔ مثلا ایک بندہ یہاں پر بیٹھا ہے ہمارے پاس اور باہر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اب اس بندے جو بیٹھا ہوا ہے اس کو کسی نے فون پر بتا دیا کہ فلاں جگہ پر ایکسیڈنٹ ہوا۔ ایکسیڈنٹ ہم نے نہیں دیکھا لیکن اس شخص کو پتہ چلا کیونکہ اس کو فون کے ذریعے سے اس کا علم ہوا۔ تو کسی واسطے سے جب علم ہو جائے تو یہ علم غیب ہے ہی نہیں، یہ کیونکہ ظاہر ہو چکا تھا ایکسیڈنٹ، یہ علم مشاہدہ ہے۔ ایک شخص یہاں پر بیٹھا ہے، ڈاکٹر ہے، وہ کسی کو تھرمامیٹر کے ذریعے چیک کرتا ہے اور اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کو 102 پر بخار ہے۔ اب 102 پر بخار ہونا یہ ڈاکٹر صاحب کے علم میں آیا لیکن ایک آلے کے ذریعے، تو یہ بھی علم غیب نہیں ہوگا۔ ایک شخص اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتا ہے کہ آج چونکہ آسمان ابر آلود ہے، شام کو بارش ہوگی، شام کو بارش برستی ہے، تو اس شخص کو عالم الغیب نہیں کہیں گے کیونکہ اس نے بتایا ہے تو اپنے تجربہ اور تخمینہ کی بنیاد پر۔ تو بھائی خبیب احمد صاحب، آپ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو شخص الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ماں کے پیٹ میں موجود معلوم کر لیتا ہے یہ بچہ ہے یا بچی ہے، اس کو علم الغیب کہتے ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک واسطہ کے ساتھ، ایک آلہ کے ساتھ معلوم کیا ہے۔ جو چیز آلہ اور واسطہ کے ساتھ معلوم کی جائے اسے علم الغیب کہتے ہی نہیں ہے۔ علم الغیب کہتے ہی اسے ہیں جو بغیر آلہ اور واسطہ کے معلوم کی جائے۔ دوسری اہم بات یہ سمجھ لی جائے کہ قرآن کریم کی جس آیت کا آپ حوالہ دے رہے ہیں یہ سورۃ لقمان آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ جو مادہ کے پیٹ میں ہے۔ یہاں پر قرآن کریم میں جو الفاظ ہیں وہ لفظ ہے ما فی الارحام۔ ما کا معنی صرف یہ نہیں کہ ہمیں اس حمل کا جینڈر معلوم ہو جائے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث، لڑکا ہے یا لڑکی۔
ہمیں لفظ ماں کو دیکھنا ہے کہ لفظ ماں ہے کیا۔ لفظ ماں سے مراد صرف جینڈر نہیں ہے، بلکہ لفظ ماں سے مراد امور غیبیہ ہیں، یعنی مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کے امور غیبیہ یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ مثلا اس کی عمر کتنی ہوگی یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ نمبر 2، وہ نیک ہوگا یا برا یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ مسلم ہوگا یا غیر مسلم یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس کی رزق کا انتظام کیا ہوگا، اس کی اولاد کا، اس کے آگے نسل بڑھنے کا، اس کی شادی ہوتی ہے نہیں ہوتی، تو یہ تمام امور، اور اسی طرح وہ جنت جائے گا یا جہنم جائے گا، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ تو یعلم ما فی الارحام کا معنی صرف یہ نہیں کہ اس کا جینڈر ہی اللہ جانتے ہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس مادہ کے پیٹ میں پائے جانے والے وہ جو بھی چیز ہے اس کے متعلق تمام امور غیبیہ یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی آیت ان تمام غیبی امور کو بتا رہی ہے کہ یہ غیبی امور خدا تعالیٰ جانتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب اگر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے صرف جینڈر معلوم کر لیتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں پایا جانے والا بچہ ہے یا بچی ہے، تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے مادہ کے پیٹ میں جینڈر کا معلوم کر لینا یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں حائل نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے بھی غیب حاصل کر لیا۔ اور عجیب بات یہ کہ جینڈر کا معلوم ہونا یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب بچہ اپنی پوری شیپ میں آ جائے۔ اگر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے علم غیب معلوم ہوتا تو جس وقت یہ نطفہ تھا یا لوتھڑا تھا اس وقت معلوم کر لیتے، اس وقت تو معلوم نہیں ہو سکتا، یہ تو اپنی کامل شکل میں آنے کے بعد معلوم ہوا ہے۔ تو جب اس کا ظہور ہو گیا، یہ غیب رہا ہی نہ، تو ایک ظاہر چیز کو جب بندہ دیکھ لے تو اس کو علم غیب کہاں کہتے ہیں؟ آپ کے سامنے ایک بچہ بیٹھا ہے، اب آپ نے دیکھ لیا یہ لڑکا ہے، تو اس سے کیسے مانا جائے کہ آپ عالم الغیب ہیں؟ کیوں؟ یہ جب نہ تھا تو اس وقت یہ کیا ہوگا، بچہ ہوگا یا بچی ہوگا، یہ ہمارے علم میں نہیں۔ تو ان دو باتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ الٹراسونک گرافک کے ذریعے اگر آج کوئی بندہ یہ جان لیتا ہے کہ مادہ کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے تو اس کو علم الغیب نہیں کہتے، اور یہ قرآن کریم کی سورۃ لقمان ورس نمبر 30 کے منافی بھی نہیں ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ رحم میں کیا ہے۔ تو الٹراسونک گرافک اس آیت کے منافی نہیں ہے۔ امیر اعظم قاسمی صاحب، آپ انڈیا سے سوال کرتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں کہ جنت میں داڑھی ہوگی یا نہیں، نبی ہو یا امتی، تفصیل سے جواب دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنن ترمذی حدیث نمبر 2545 میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یدخل اہل الجنت الجنت جردا مردا، کہ جنتی جس وقت جنت میں داخل ہوں گے تو اس وقت ان کے جسم پر بھی کوئی بال نہیں ہوگا اور وہ امرد ہوں گے۔ امرد کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کی داڑھی نہ ہو۔ تو حدیث مبارک میں واضح طور پر ملتا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کی داڑھی نہیں ہوگی۔ باقی رہا آپ کا یہ سوال کہ نبی ہو یا امتی ہو، تو احادیث مبارکہ کی روح سے نبی ہوں یا امتی ہوں کسی کی بھی داڑھی نہیں ہوگی۔ بعض ایسی روایات کہ جن میں تذکرہ ہے کہ بعض انبیاء علیہ السلام کی داڑھی نہیں ہوگی، وہ روایات صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہی بات ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے کسی مرد کی داڑھی نہیں ہوگی۔ کامران انجم صاحب، آپ سعودی عرب سے سوال کرتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ کیا SMS کے ذریعے طلاق دی جائے تو واقع ہو جاتی ہے یا نہیں؟ طلاق کے بارے میں یہ بات وضاحت کے ساتھ سمجھ لی جائے کہ طلاق اگر کوئی شخص دیتا ہے زبانی بول کر تب بھی ہو جاتی ہے، اگر طلاق لکھ کر دیتا ہے تب بھی ہو جاتی ہے، کسی شخص کو کہتا ہے کہ جاؤ میری بیوی کو کہہ دو کہ میں نے اس کو طلاق دی تب بھی ہو جاتی ہے، اپنی بیوی کو SMS کیا تب بھی ہو جاتی ہے، ای میل کرے تب بھی ہو جاتی ہے، اسی طرح وائس نوٹ بھیجے تب بھی ہو جاتی ہے، خط لکھ کر بھیجے تب بھی ہو جاتی ہے۔ بیوی الفاظ سنے یا نہ سنے، بیوی کو SMS پہنچے یا نہ پہنچے، خط پہنچے یا نہ پہنچے، ایک بندہ خود لکھتا ہے یا زبان سے بولتا ہے تو بہر صورت اس کی بیوی کو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کا جو سوال تھا کہ SMS کے ذریعے طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں، تو اس کا جواب واضح ہے کہ اگر کسی نے SMS کے ذریعے اپنی بیوی کو طلاق دی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔
खुर्रम शहजाद साहब लाहौर से आप सवाल करते हैं कि मुफ्ती साहब, तौबा करने का क्या तरीका है? एक शख्स बहुत गुनाहगार है, उसने जाने अनजाने में कई गुनाह किए, अब वो सख्त शर्मिंदा है और खुदा के हुजूर तौबा करना चाहता है, बराह करम तौबा का तरीका बता दीजिए। हमारे अकाबिर व असलाफ ने तौबा का जो तरीका अहादीस की रोशनी में लिखा है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। जब कोई शख्स इंतहाई गुनाहगार हो, बहुत ज़्यादा उससे गुनाह सरजद हुए हों या बहुत कम गुनाह सरजद हुए हों, तो बहर सूरत इंसान को अल्लाह के दरबार में तौबा करनी चाहिए। तौबा का तरीका जो हमारे अकाबिर व असलाफ फरमाते हैं वो ये है कि इंसान को चाहिए कि वज़ू करे और अच्छी तरह वज़ू करे, फिर 2 रकत नमाज सलातुल तौबा पढ़े। सलातुल तौबा पढ़ने के बाद फिर गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगे और रोए। अगर रोने की सी सूरत रोना उसको ना आए तो उसे चाहिए कि रोने की सी सूरत बना ले, खूब गिड़गिड़ा कर रोए और खुदा ताला से इस तरह मांगे जिस तरह बच्चा मांगता है, और दिल में ये उसके एहसास पैदा हो जाए कि अल्लाह ताला ने मेरे गुनाह को बख्श दिया होगा। इतना खुदा ताला के दरबार में रोए और आजिज़ी और इनकी सारी का इजहार करे। तौबा में 3 उमूर बहुत याद रखना ज़रूरी है। पहली बात ये कि इंसान जो गुनाह करता था उसको फ़ौरन छोड़ दे। एक बंदा सूद खाता था, सूद खाना फ़ौरन छोड़ दे। एक बंदा जो है वो फिल्में देखता था, गाने सुनता था, झूठ बोलता था, इन तमाम गुनाहों को यकदम छोड़ दे। नंबर 2, इसको दिल से निदामत होनी चाहिए कि मैंने बहुत बुरा काम किया है, मैंने गलत काम किया है, मैंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की है, मैंने गुनाह किया है। अपने दिल में उस पर नदामत हो। और तीसरी और अहम बात यह कि आइंदा ना करने का आज़म हो कि इंशाअल्लाह ये काम, ये गुनाह और ये फेल मैं आइंदा कभी भी नहीं करूँगा। तो इंसान जब तौबा करे तो इन 3 उमूर को मलहूज़ खातिर रखे। नंबर 1, गुनाह को फ़ौरन छोड़ दे। नंबर 2, दिल में निदामत इख्तियार करे। और नंबर 3, आइंदा ना करने का आज़म करे। जब इंसान तौबा करता है तो तौबा करने के बाद 2 अहम चीज़ें हैं जो उसे करनी चाहिए। पहली बात, इंसान ये देखे कि उसके ज़िम्मा अगर हुकूक हैं और हुकूकुल इबाद हैं, बंदों के हुकूक हैं, मसलन किसी को गालम गलोच दी थी, किसी की चुगली खाई थी, किसी के बारे में गलत बयानी की थी, किसी की बेहुरमती की थी, किसी को नाजेबा कलिमात कहे थे, तो किसी की ज़ुबानी हक तलफ़ी की हो तो उससे माफ़ी मांग ले। नंबर 2, अगर किसी की माली कोई खुर्द बुर्द किया है तो उस माली तावान को भी अदा कर दे। किसी से मसलन किस्तों पर सामान लिया हुआ था, अरसा हुआ उसके पैसे की अदायगी नहीं कर रहा, अब अदायगी कर दे। किसी से कर्ज़ लिया हुआ था, कर्ज़ वापस नहीं कर रहा था, अब कर्ज़ वापस कर दे। तो इसी तरह किसी का माल ज़ोर ज़बरदस्ती चोरी के तरीके से या डाके के तरीके से वसूल किया हुआ था, हराम तरीके से आया हुआ माल उसके मालिक को वापस कर दे, ये भी इसके ज़िम्मा है। तो पहली बात तो ये कि हुकूकुल इबाद के बंदों के मुतालिक जो ज़ुबान वाले हुकूक हैं, माल वाले हुकूक हैं, उनको अदा कर दे। और दूसरी अहम बात कि हुकूकुल्लाह की पासदारी, कि अल्लाह ताला के वो हुकूक जो इस बंदे के ज़िम्मा थे और अपनी साबिक़ा ज़िंदगी में इसने नहीं अदा किए, उन्हें अदा करे। नमाज ना पढ़ता था तो अब नमाज पढ़ना शुरू कर दे और साबिक़ा ज़िंदगी की नमाजें लौटाए। ज़कात इस पर अरसे दराज से वाजिब थी, अदा ना करता था, अब ज़कात ये भी अदा करना शुरू कर दे और साबिक़ा सालों की भी अदा करे। कुर्बानी इस पर वाजिब थी, उसको अदा करे, और अगर साबिक़ा सालों की अदा नहीं की थी तो जितने सालों की कुर्बानी रहती है उसकी कीमत अदा करे। इसी तरह इस पर हज फ़र्ज़ था लेकिन अभी तक नहीं किया, तो जल्द अज जल्द इसको अदा करने की कोशिश करे। तो जो हुकूक अल्लाह ताला के इस पर हैं, कोई ऐसा नाफरमानी का और गुनाह का काम किया था उसकी तौबा भी करे, और जो खुदा के हुकूक इस पर लागू होते थे उनको भी अदा करे। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप कुछ उमूर ये बंदा सर अंजाम देगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला इसकी तौबा को कबूल भी फरमाएंगे और इसकी बख्शिश भी ज़रूर बेज़रूर फरमाएंगे। खुदा ताला के दरबार से रहमत की और अफ़्व और माफ़ी की उम्मीद रखनी चाहिए। इस मौका पर मैं एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा। हज़रत हकीम उल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला आप फरमाते हैं कि एक बंदा ऐसा है जिसको गुनाह के वसाविस आते हैं, गुनाह पर दिल चाहता है, तो उसे चाहिए
کہ گناہ کے بارے میں آنے والے وساوس کی طرف توجہ ہی نہ دے اور توجہ کو جان بوجھ کر دوسری جانب پھیر لے۔ تو ایک بندہ جب توبہ کر چکے اور اس کو بار بار وساوس اور خیال آئیں تو اس کو چاہیے کہ جان بوجھ کر عزم مصمم کے ساتھ اپنے ارادے کو، اپنی سوچ و فکر کو گناہ سے دور کر کے نیکی کی طرف لے آئے، تو یہ بھی انشاءاللہ اس کی توبہ کے پکا ہونے میں مفید اور معاون ثابت ہوگا۔ محمد عمیر صاحب آپ خانے وال سے سوال کرتے ہیں کہ میرے ایک دوست ہیں، ان کا کہنا ہے کہ نماز میں جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین اونچی آواز میں کہنی چاہیے۔ مجھے ایک ایسی حدیث بتائیں جس میں آمین آہستہ کہنے کا تذکرہ ہو اور اس کی سند بھی صحیح ہو۔ آمین آہستہ کہنے کے مستقل دلائل استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم نے نوٹس کی صورت میں جمع فرمائے ہیں۔ مسئلہ آمین بسر یعنی آہستہ آمین کہنے کے دلائل، اس میں مستقل طور پر ان دلائل کو لکھا ہے، اور وہ دلائل جن سے بظاہر یہ سمجھ آتا ہے کہ آمین اونچی آواز میں کہنی چاہیے، ان کا صحیح جواب بھی دیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک وہ آہستہ آمین کہنے کا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اونچی آواز میں آمین صرف تعلیم کے لیے کہی تھی۔ اس کو ہماری احناف ڈیجیٹل لائبریری پر بھی اپلوڈ کیا گیا ہے، تو میں تو آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مستقل طور پر اگر دلائل دیکھنا چاہتے ہیں تو استاذ محترم کے ان نوٹس کو ملاحظہ فرمائیں۔ سر دست آپ کے سامنے ایک حدیث مبارک میں عرض کر دیتا ہوں۔ مسند ابی داود الطیالسی میں حدیث نمبر 1117 حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فرمایا تو آپ علیہ السلام نے آمین فرمایا، خفض بہا صوتہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے آمین آہستہ فرمائی۔ تو یہ صحیح و سند روایت ہے، اس کی سند بالکل ٹھیک ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ فرمائی ہے۔ تو ایک دلیل تو آپ یہ ان کو دے سکتے ہیں، لیکن مستقل آپ مطالعہ میں رکھنا چاہیں تو استاذ محترم کی فائل آمین بسر یعنی آمین آہستہ کہنے کے دلائل، اس کو ملاحظہ فرما لیں۔ حماد علی صاحب کراچی سے آپ سوال کرتے ہیں کہ کیا خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ حدیث کے حوالے سے بتائیں۔ جی ہاں، خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام عبداللہ بن عدی اپنی کتاب الکامل میں تحریر فرماتے ہیں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الوضوء من کل دم سائل، کہ ہر وہ خون جو بہنے والا ہو اور انسان کے جسم سے نکلتا ہے اور بہہ پڑتا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس روایت کی سند کو امام المحدثین حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اعلاء السنن میں فرمایا ہے کہ اس کی سند حسن درجہ کی ہے۔ حسن درجہ کی سند ایسی سند ہوتی ہے کہ جو احکام میں قبول ہوتی ہے۔ تو اس حسن درجہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جسم سے خون نکلے اور نکلنے کے بعد بہہ پڑے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہذا خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ محمد ایوب صاحب آپ تالا گنگ سے سوال پوچھتے ہیں، ایک شخص امام کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہے، امام تکبیرات انتقال کہتا ہے، مثلا رکوع کو جاتے، سجدہ کو جاتے یا سجدہ سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہتا ہے، تو کیا مقتدی بھی امام کی اقتداء میں تکبیرات انتقال کہے گا یا نہیں کہے گا؟ مقتدی امام کی اتباع میں تکبیرات انتقال کہے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 846 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اذا کبر فکبروا، امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، امام جب قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِنْ، جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے
یعنی جس وقت وہ فاتحہ پڑھے۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ فاتحہ پڑھنا بھی امام کا وظیفہ اور اس کا عمل ہے، مقتدی کا عمل۔ فرمایا کہ اس وقت فقولوا آمین، اس وقت آپ نے آمین کہنا ہے۔ اس حدیث مبارک میں یہ بات واضح ہوئی اور ثابت ہوئی کہ امام بھی اللہ اکبر کہتا ہے اور ہم بھی اللہ اکبر کہیں، تو امام جس طرح تکبیرات انتقال کہتا ہے، مقتدی کو بھی اسی طرح تکبیرات انتقال کہنی چاہیے۔ ہاں، جس وقت امام رکوع میں جاتا ہے، مقتدی بھی رکوع میں جاؤ، امام جب رکوع سے اٹھے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، تو مقتدی سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہیں گے، ربنا لک الحمد کہیں گے۔ محمد طیب صاحب، آپ سہارنپور انڈیا سے سوال کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 10 سال پہلے ایک طلاق دی تھی، طلاق کے بعد دونوں الگ الگ ہو گئے تھے، تاحال خاوند نے اس عورت سے رجوع بھی نہیں کیا اور دونوں نے ابھی تک دوسری شادی بھی نہیں کی۔ اب 10 سال کے بعد دونوں آپس میں شادی کرنے پر متفق ہیں۔ اس آدمی نے کہیں سے فتویٰ بھی منگوایا ہے جس میں ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اب وہ بغیر حلال شرعی کے شادی کر سکتے ہیں۔ کیا یہ فتویٰ صحیح ہے اور کیا ان دونوں کا بغیر حلال شرعی کے نکاح کرنا صحیح ہے؟ جی ہاں، یہ فتویٰ صحیح ہے۔ ایک آدمی جب اپنی بیوی کو 1 طلاق دے یا 2 طلاق دے، 3 طلاقیں نہ دی ہوئی ہوں اور عورت کی عدت گزر گئی ہو، جس طرح ان صاحب کی عدت گزر گئی ہے، تو خاوند اور بیوی اگر دوبارہ ملنا چاہیں تو نئے نکاح کے ساتھ دوبارہ مل سکتے ہیں، حلال شرعی کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ طلاقیں زیادہ سے زیادہ انسان دیتا ہے تو 2 بار دے، اس کے بعد خوش اسلوبی سے رکھ لے یا اچھے طریقے سے اس کو چھوڑ دے۔ یہ جو لفظ ہے کہ خوش اسلوبی سے رکھ لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورت عدت میں ہے تو رجوع کر لے، اور اگر عورت کی عدت گزر چکی ہے تو اس سے نکاح دوبارہ کر لے۔ تو چونکہ ان صاحب نے صرف 1 طلاق دی تھی، اگرچہ ان کی طلاق دیے کو 10 سال ہو چکے ہیں، ان کی عورت اب بائن ہو چکی ہے، یعنی نکاح ختم ہو چکا ہے، تو اگر دوبارہ ملنا چاہتے ہیں تو یہ صرف نکاح کر لیں تو یہ دوبارہ مل سکتے ہیں۔ جو انہوں نے فتویٰ کہیں سے لیا ہے وہ فتویٰ ٹھیک ہے۔ محمد مصطفیٰ صاحب، آپ گجرات انڈیا سے سوال کرتے ہیں، میری بہن عدت میں ہے، اس کی عدت ختم ہونے میں 3 مہینے رہ گئے ہیں، لیکن وہ بہت اداس ہو گئی ہے۔ اب وہ اپنے میکے میں والدین کے پاس کچھ دن گزارنا چاہتی ہے۔ آپ حضرات بتائیں کہ کیا وہ عدت کی حالت میں نقاب لگا کر کچھ دنوں کے لیے میکے جا سکتی ہے یا نہیں؟ جلد جواب دیجیے گا۔ عورت جب عدت میں ہو تو عدت کی حالت میں عورت کو گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر 2 صورتیں ہیں، اہم صورتیں۔ نمبر 1، اگر ایسی بیمار پڑ گئی ہے کہ علاج معالجہ کی غرض سے جانا پڑتا ہے تو جائے، اور دوسری بات کہ اگر وہ اتنی غریب ہے کہ اس کے اخراجات کے لیے رقم پاس نہیں ہے تو مزدوری کے لیے باہر جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی یہ ہے کہ دن باہر جائے اور رات کو واپس اپنے گھر پر آ کر قیام کرے۔ جہاں تک آپ کی بہن کا مسئلہ ہے تو گھر میں وحشت ہو جانا، اداس ہو جانا، تو یہ گھر سے نکلنے کی وجہ نہیں ہے۔ محض اداس ہونے کی وجہ سے اپنے گھر کو چھوڑ کر چند دنوں کے لیے بھی صحیح والدین کے گھر چلے جانا یہ بالکل جائز نہیں ہے، غلط ہے۔ آپ کی بہن کو اپنے والدین کے گھر نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، بطور مشورہ کے ہم ایک بات عرض کرنا چاہیں گے، وہ یہ کہ اگر آپ کی بہن زیادہ ہی اداس ہو چکی ہے تو آپ کے والدین اپنے گھر سے چند دن کے لیے اپنی بیٹی کے پاس آ جائیں، چند دن یہاں رہیں تاکہ آپ کی بہن کی اداسی اور ان کا پریشان ہونا یہ ختم ہو جائے۔ جب یہ درست ہو جائے تو واپس گھر اپنے چلے جائیں۔ تو بہرحال محض اداسی کی وجہ سے اپنے گھر کو چھوڑ کر والدین کے گھر جانا جائز نہیں ہے۔ یہ آخری سوال تھا جو ہمارے احباب نے ہم سے پوچھا تھا، تو نئے سننے والے ہمارے سامعین سے میں پھر گزارش کروں گا کہ آپ اپنے سوالات اگر بھیجنا چاہیں تو ہمارے اس ای میل ایڈریس پر بھیجیں، markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com۔ اسی پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق اپنے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔